کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو جو عطا کی ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو قوم، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، یا نعمتیں ان کے درمیان تو باقی رہتی ہیں لیکن وہ نعمتوں سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں جس طریقے سے فائدہ اٹھانا اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے جمعے کا دن ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ اپنی تمام مصروفیات کو، اپنے کاموں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے جمعے کا خطبہ سن کر کے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس نعمت کو نعمت سمجھنے والے کون لوگ ہیں اور کون نہیں ہیں؟ ہم اور آپ آج کے دلائل سے اندازہ لگائیں کہ واقعی میں ہم ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، جو جمعہ کو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ یا نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جمعے کا دن یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے خطاب کیا اور ان کو جمعہ کے دن جلدی آنے کی ترغیب دلائی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے ایمان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا، مشہور آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے 360 معبودان باطلہ کا عقیدہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر وحدہ لا شریک عرش والے رب سے اپنا تعلق مسحور کیا ہے، جس نے اپنے سردار، اپنے قوم کے بڑوں کی اتباع پیروی چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، اپنا رہبر اور رہنما مانا ہے۔ یعنی صحابہ کرام سے خطاب تھا میرے بھائیو، اے ایمان والو، جب یہ جملہ صحابہ کرام سنتے تھے صحابہ کرام کے ذہن و دماغ کھل جایا کرتے تھے، وہ متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ عرش والے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرمان کو نازل کیا ہے۔ کہا اے ایمان والو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے قبول کیا ہے، زبان سے پڑھا ہے، دل سے قبول کیا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل بھی کر کے دکھایا ہے، جب تم کو جمعہ کے دن ندا دی جائے، پکارا جائے، آواز لگائی جائے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، نماز جمعہ کے لیے آؤ، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آؤ، تو تمہارے جمعہ کے دن آنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ چل کر نہیں آنا ہے، دھیرے دھیرے نہیں آنا ہے، فس آؤ، دوڑ کر آؤ، اس لیے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ نعمت تم کو ملنے والی ہے جس کے اجر و ثواب کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا فس آؤ، دوڑ پڑو، جلدی کرو، اپنے دنیا کے معاملات کو چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر آپ سے ہم سے کہا جائے کہ فلاں جگہ سونا چاندی فری میں مل رہا ہے،
تو ہم کیسے جائیں گے؟ دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، آرام کرنے کے بعد نہیں میرے بھائیوں دوست، ہماری اور آپ کی جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر عقل مند شخص اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، بلکہ ہم غور کرتے ہیں اور اس طریقے سے دوڑ کر جائیں گے کہ ہم اپنے تمام آرام کو قربان کر دیں گے، تو سونے اور چاندی سے بہتر چیز اللہ رب العالمین تم کو عطا کرنے جا رہا ہے، یا وہ چیز اللہ رب العالمین تم کو عطا کرنے والا ہے جو دنیا کے سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے دوڑ کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، لین دین کے معاملات کو ترک کر دو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کی طرف تم کو آواز دی ہے۔ اب اس اللہ کی ندا سے بہتر ہمارے لیے دنیا کا کوئی کام افضل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کے معاملات کو اللہ کی آواز پر ترجیح دیتا ہے، اگر جمعہ کی نعمت اس کو اپنے کاروبار کو چھوڑنے، اپنی مصروفیات کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتی ہے، تو وہی خطاب ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیا اس کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، کیا اس نے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی ذات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا۔ تو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب یہ آنے والے باتیں کرتی ہے، یہ آپ کا عمل طے کرتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں یا نہیں ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم اس دن کی فضیلت کو جان لو، اس کے معاملات کو جان لو، اس میں چھپے رازوں کو اگر تم پہچان لو، تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے کسی چیز کو بہتر بتا دے کہ اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گرچہ ایسا آدمی ہے جو کاروبار کو لے کر پریشان ہے، بت مری کا شکار ہے، لیکن وہ رب کی بات پر لبیک کہہ کر یہاں پر آتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کاش کہ تم اس دن کی نعمتوں کو پہچان لو، جمعہ کے فضائل کو تم اور آپ جانو۔ میرے بھائیو دوستو، اس دن کی شروعات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے سے، اور انسان جب اس دن میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی نماز جو اس کے سامنے ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز ہوتی ہے۔ کیا فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افضل الصلوات عند اللہ صلاة الصبح یوم الجمعة مع الجماعة، کہ لوگوں، تمہاری نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو جمعہ کے دن، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، وہ فجر کی نماز جو جمعہ کے دن ادا کی جاتی ہے وہ تمہارے ہفتوں کی تمام نمازوں سے افضل ہے۔ یعنی میرے بھائیو دوستو، کہ کوئی شخص اگر جمعہ کو اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتا ہے تو سب سے پہلے وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں حاصل ہو جاتا ہے۔ فجر میں حاضر ہو کر رب کے سامنے سجدہ کر کے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو تو نے جمعہ کے فضائل کو بیان کیا، جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے، ہم وہ تمام فضیلتوں پر ایمان لانے والے، وہ ان 2 رکعات کو ادا کر کے فجر کی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کو یقین دلاتا ہے کہ جو ایمان کا خطاب ہے پروردگار تو نے اپنے بندوں سے کیا ہے، ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ اپنے آس پاس کی مسجد میں آج جمعے کا دن ہے، فجر کی نماز میں وہ حاضر ہوئے۔
اور انہوں نے وہاں حاضر ہو کر اس رب کے پیغام پر آمنا وصدقنا ولبیک کہا ہو کہ ہاں ہے ہمارے پروردگار، ہم اللہ تیرے تمام احکامات پر ایمان لانے والے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، جب مومن بندہ فجر کی نماز جمعہ کے دن ادا کرتا ہے، رب کے سامنے اپنی ایمان کی گواہی دیتا ہے، تو اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا بھی کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وادخل الجنہ واخرج منها وطیب له فیہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے بہترین دنوں میں سے وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جس دن سورج نکلتا ہے، ان دنوں میں سب سے بہتر دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے اور آپ کے باپ، ہمارے اور آپ کے والد، اس زمین کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا کیا۔ ان کی تخلیق جمعہ کے دن کی گئی تھی، اور اسی جمعہ کے دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعہ کے دن جنت الفردوس میں داخل کیا تھا، اور اسی جمعہ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جب جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خطا کی بنیاد پر، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور جب انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کو پکارا، تو اللہ رب العالمین نے جس دن ان کی توبہ کو قبول فرمایا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور جس دن ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی۔ جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، جمعہ کے دن ہی لوگوں کو بے ہوش کیا جائے گا قیامت کے میدان محشر میں اکٹھا ہونے سے پہلے۔ تو میرے بھائیو دوستی، جمعہ کا دن ہمارے ایمان کو طے کرتا ہے۔ اگر جمعہ کے دن قیامت آئے اور اگر کوئی شخص جمعہ کے تمام فضائل پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا صبح سے اہتمام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اگر اس کی موت بھی آتی ہے، اگر وہ قیامت کو بھی اگر دیکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ تو یہ فضائل کی بنیاد ہے میرے بھائی اور دوستو، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے کارنامے اسی دن یعنی جمعہ کے دن انجام دیے ہیں، ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خزانوں میں سے خزانہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس امید سے کہ انشاءاللہ آپ اسے سنیں گے، سمجھیں گے اور پر آئندہ آنے والے جمعے پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وهو يسمع ولم يلغى كان له بكل خطوة عمل سنة يعني اجر صيامها وقيامها رواه الخمسة وصححه الألباني رحمه الله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے نہاتا ہے، اپنے جسم سے گندگی کو پاک کرتا ہے، اپنے بدن پر پانی کو بہاتا ہے، غسل کرتا ہے۔ بعض علماء نے گرچہ اس میں اختلاف ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ لیکن صحیح عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ تاکید کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو جو اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا اس غسل کا کہ جو آدمی جمعہ کے دن فجر کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور جمعہ کے لیے پھر غسل کرتا ہے، تو جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، وبکر وابتکر، اور جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے مسجد میں پہلی گھڑی میں آنے کے لیے جلدی
نماز نکلنے کے بعد سے جمعہ کی وہ گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں جس میں انسان کو پہلے آنے والے کو اونٹ کا گائے کا ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتا ہے. تو وہ فجر کے بعد سے ہی اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ مجھے نہا دھو کر کے تمام کاموں سے دور ہو کر کے غفلت سستی کو چھوڑ کر کے مجھے مسجد میں جانا ہے. وَابْتَكَرَ یعنی بہت جلدی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مشا پیدل چلتا ہے. وَلَمْ يَرْكَبْ کسی سواری پر سوار نہیں ہوتا ہے، پیدل آتا ہے. یہ عمل ہے میرے بھائیو دوستو جمعہ کے دن کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ انسان جمعہ کے دن مسجد پیدل آنے کی کوشش کرے. تو مشا وَلَمْ يَرْكَبْ پیدل آتا ہے، گاڑی پر بائک پر سواری پر سوار نہیں ہوتا ہے. وَدَنَ مِنَ الْإِمَامِ اور امام کے بالکل قریب ہو کر امام کے قریب ہوتا ہے. کیوں قریب ہوتا ہے؟ کہ جب امام صاحب خیر کی باتیں بتائے، جب انہیں آخرت کی یاد دلائے، جب انہیں قرآن و حدیث کے ذریعے نصیحت کرے تو وہ اسے جلدی قبول کرے اور اسے اچھے انداز سے سنے. اس لیے آپ دیکھیں جب پروگرام ہوتا ہے نا تو جو لوگ شوقین ہوتے پروگراموں کو سننے کے لیے، جو صحیح معنوں میں اپنے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جب پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو وہ پہلی نشستوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. اور جو صرف ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں، وقت گزاری کے لیے آتے ہیں، یا ایک رسمن ہی دوستوں احباب کے ساتھ چلنا ہے تو چلے آتے ہیں، وہ آپ کو پیچھے والی کرسیوں پر نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ امام کے قریب ہو کر گئے. اس لیے کہ عمل بڑا عظیم آنے والا ہے. امام کے قریب ہوتا ہے وَيَسْتَمِعْ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، اپنے موبائلوں کے اندر دیکھ کر کے ٹائم کو پاس نہیں کرتا، بلکہ بغور امام کی بات کو سنتا ہے. وَلَمْ يَلْغَ اور کوئی ایسی لغو بات نہیں کرتا ہے، کوئی ایسی معصیت نافرمانی والا کام بھی انجام نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کو، ایسے مومن کو اس کے ہر زمین پر رکھنے والے قدم کے بدلے 1 سال کا عمل اس کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. سوچے میرے بھائی دوست، اگر آپ گھر سے نکلتے آپ کا ایک پیر پڑتا ہے اور 1 قدم کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے 1 سال کے عمل کا اجر و ثواب آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے. اگر آپ 100 قدم چلے تو آپ کو 100 سال کا عمل دیا جائے. 200 قدم چل کر آتے آپ کو 200 سال کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی نوعیت بھی بتائی کہ کون سا ثواب ملے گا. کہا اجر صیامها و قیامها یعنی اسے 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال تک قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. 1 قدم کے بدلے آپ کو 1 سال روزہ رکھنے، 1 سال تک قیام اللیل رات میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا جو ثواب جمعہ کی وجہ سے، جمعہ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، جمعہ کی عظیم نعمت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا ہے. تو یہ عمل ہے اس امید سے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ ہم اور آپ اس پر عمل پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو ایک آخری بات یاد رہے جمعہ کے تعلق سے کہ جمعہ کتنا حساس ہے ہمارے لیے اور یہ کتنی عظیم نعمت ہے. اس حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من كان قبلكم فجعل لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا يوم الجمعة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون في يوم الآخرة. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے جمعہ جیسی عظیم نعمت سے سب کو محروم کر دیا. امت محمدیہ سے پہلے کتنے لوگ آئے ہم اور آپ جانتے ہیں. کئی قومیں آئی اور چلی گئی.
اللہ نے سب کو محروم کر دیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا نہیں کیا. اور مزید دیکھیے میرے بھائی اور دوستوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہودی آئے تم سے پہلے سینئر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کا دن دے دیا. پھر ان کے بعد نصارہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتوار کا دن دے دیا. سنیچر اور اتوار سے پہلے کیا آتا ہے؟ جمعہ آتا ہے. ان کو جمعہ ملنا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی محروم کر دیا. جبکہ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین, کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم و ایک خطے ایک قبیلے میں نہیں بلکہ پورے کے پورے عالم میں فضیلت عطا کی تھی. تمام فضیلتیں ان کو دی گئی, لیکن جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے ان کو نہیں دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجاء اللہ بنا فہدانا لیوم الجمعہ, تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ بنایا. جب امت محمدیہ کا وقت آیا تو وہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے اپنے پاس ریزرو کر کے رکھا تھا, سیو کر کے رکھا تھا, اٹھا کر رکھا تھا. وہ جمعے کا دن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی امت کو, آپ پر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العالمین نے جمعہ جیسی عظیم نعمت عطا کی. تو اس اعتبار سے ہم تو جونیئر ہوئے, دنیا کے اعتبار سے ہم جونیئر ہیں, لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جمع فرمائے گا. اگلے پچھلے دائیں بائیں سب لوگ جمع ہوں گے, اور تمام لوگوں میں امت محمدیہ کا نمبر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نحن الاولون, ہم سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے, ہم اس دن سینئر ہوں گے, باقی سب جونیئر ہوں گے. اس کی وجہ ہے جمعے کا دن ہے, جو جمعہ تم کو ملا ہے, اس جمعے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تم کو اس دن سینئر بنائے گا اور تمام قوم والوں کو جونیئر بنا دیا جائے. اور سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا, ان کے فیصلے کیے جائیں گے, اور جو بہتر ہوگا, جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والا ہوگا, قرآن کی باتوں کو ماننے والا ہوگا, صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے والا ہوگا, اس کا فیصلہ آسان ہوگا اور وہ جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا. اور جو اللہ کی آیتوں کو نظر انداز کرتا ہے, جمعہ کا خطبہ سنا, باہر نکلا, کاروبار میں لگ گیا, اپنے کھیل میں اپنے کود کے کاموں میں لگ جاتا ہے, جمعہ میں کیا باتیں کہی گئی, کیا حدیثیں بیان کی گئی, اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی ڈگر پر اپنے عمل پر جمع رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین آسان فیصلہ نہیں کرتا. تو میرے بھائی اور دوستو, اگر نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے, اس کی قدر کرنا ضروری ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن اسے ہفتے میں خصوصیت دی گئی. رمضان المبارک کو تمام سال میں خصوصیت دی گئی ہے, اور حج کو انسان کی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت. تو یہ ہفتہ اور آپ گزارتے نا میرے بھائی اور دوستو, کتنی تیزی سے گزرتا ہے ہمارا ہفتہ. کاروبار کرنا ہے, فلاں سے ملاقات کرنا ہے, فلاں سے ملاقات کر کے کام کو سیٹ کرنا ہے, بھاؤ طے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہم صبح کی اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جمعہ کا دن آتا ہے, تمام کی تمام سستیاں اس دن ہمارے سامنے آ جاتی. ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے 11 بجے تک سوئے رہیں گے, اور پھر نہائیں گے, دھوئیں گے, ناشتہ کریں گے, اور اپنے بالوں کو پہنچتے ہوئے مسجد کے اندر داخل. یہ ہمارا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جلد آنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں, دنیا کے کاروبار کو ٹائم پر سیٹ کرتے, دنیا کے کاروبار میں اپنے آرام کو قربان کر دیتے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے, آخرت کی تیاری کی بات آتی ہے, جنت میں داخلے کی بات آتی ہے, جہنم سے آزادی کی بات آتی ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یذرون وراءهم یوما ثقیلا, ایک بھاری بھرکم دین کو وہ فراموش کر دیتے, چھوڑ دیتے. جبکہ ہونا ہی چاہیے میرے بھائی دوستو کہ آپ ہفتے بھر سستی سے رہے, وہ کوئی بات نہیں, لیکن جمعہ کے دن آپ میں چستی آنی چاہیے, پھرتی آنی چاہیے. آپ فجر سے ہی جمعہ کی تیاری میں لگنے والے ہونے چاہیے, اپنی نیندوں کو قربان کرنے والے ہونے
چاہیے، خود بھی تیار ہونے والے میں اپنے آپ کو شامل کرنے والا بننا ہوگا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا ہوگا، اپنے بھائیوں کو جمعہ کی ترغیب دلانی ہوگی، اپنے اہل و عیال کو جمعہ کی ترغیب دلانی ہوگی، ورنہ جو مقام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ رب العالمین ایک جھٹکے میں ہمیں اور آپ کو زمین کے منومن مٹی پہ دبانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیا پتا یہاں سے نماز پڑھ کر آپ جائیں اور آپ واپس عصر کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے، کیا گارنٹی؟ آپ مغرب میں نہ آ سکے، لیکن اگر آپ کو مہلت مل رہی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کو شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرے، ناشکری سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ سننے کا جذبہ پیدا کرنا کافی نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں، تب جا کر آپ کا سننا آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ورنہ سننے والے بہت ہیں، کہنے والے بہت ہیں، گھنٹوں دین کی باتیں کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو فجر کی نماز میں 4 سے 5 لوگ آپ کو عمل کرنے والے نظر آئیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جمعہ کی صحیح معنوں میں فضیلتوں کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آنے والے دنوں میں، ایام میں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جمعہ کا اہتمام کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو اس دن اللہ رب العالمین نے پوشیدہ فضائل کو رکھا ہے، ان تمام فضائل کو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حاصل کرنے والا بنائے، ان تمام فضیلتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہمیں اور آپ کو بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور